یہ کڑوا جملہ بول رہا ہوں، برا لگے گا چاہے آپ کو، لیکن مسلمانوں کے ہاں 90% حلال سے دور ہے مسلمان، 90%۔ اور جو کھاتا نا اسے اللہ فرماتا ہے یأکلون فی بطونہم الا النار، جو غریبوں کے مسکینوں کے حق کو کھاتے نا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ خود نکل لیا مگر زندگی بھر زکوٰۃ نہ نکال سکا۔ جو مر گیا مجھے بتاؤ کیا کوئی قبر میں لے گیا اپنا مال؟ مجھے تو لگتا انسان سے بڑی بیوقوف کوئی قوم نہیں بنی ہے یار، مزے اور لیں گے۔ اور زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، سب، ارے اٹھاؤ، اٹھائے رہو، کرائے کا تو نہیں ہے نا؟ تو میں پورے مجمع سے ایک سوال کروں گا، پورا مجمع، جواب اگر آپ نہیں دیں گے، دے سکے کوئی تو دے دینا، 100 روپے دوں گا یہاں سے انعام کے، اور نہیں دے تو پھر جواب بھی میں ہی دوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے، اور باندھے حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک بار تو حضرت فاطمہ کو فاقہ ہوا، گھر آئی، کہنے لگی بابا جان مجھے فاقہ ہے۔ میرے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، کہا بیٹی دیکھ میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہیں۔ لیکن بیٹی تھی، فاقہ دیکھا نہ گیا، میرے نبی فاقے سے تھے، لیکن بیٹی کا فاقہ نہ دیکھا گیا۔ کہنے لگا فاطمہ بیٹھ، کچھ انتظام کرتا ہوں۔ میرے نبی گھر سے تشریف لے گئے۔ میری بات غلط ہو تو بتائیں آپ مجھے۔ قرضہ لے لیا 1 ہفتے کے لیے، 1 سال ہو گیا دینے ہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ کہو گے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس سے بڑی بات شاید ہونے، قرآن پڑھنا سیکھو۔ اور میری قوم کو کتنا قرآن پڑھنا ہے، کہہ رہا قرآن کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے، اور ان سے پوچھو تجھے قرآن پڑھنا آتا کہ مجھے تو نہیں آتا۔ اور بے وقوف، جب تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا تو زمانہ جس چیز کو تم چھوڑ دو گے اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ یا تو اپنے کھیت پہ مت جائیے تو 4 5 سال 10 سال تک دیکھو مینڈے چھوڑ دیں گے کیا لوگ؟ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ 10 سال مت جانا اپنے کھیت پہ اور دیکھو کیا لوگ چھوڑ دیں گے کہ تیری مینڈے کوئی اتنی کاٹے گا، کوئی اتنی کاٹے گا، کوئی اتنی کاٹے گا، اتنی کاٹے گا، 10 سال کے بعد تیرا کھیت ہی نہ ہوگا، نقشے میں ہوگا مگر حقیقت میں نہ ہوگا۔ اگر تیرا باپ زکوٰۃ نہ نکالے تو اس باپ سے الگ ہو جانا، اپنے بچوں کو چٹنی کے لقمے کھلا لینا مگر بغیر زکوٰۃ نکلے ہوئے لقمے نہ کھلانا۔ اگر تیرا باپ زکوٰۃ نہ نکالے تو اس باپ سے الگ ہو جانا، اپنے بچوں کو چٹنی کے لقمے کھلا لینا مگر بغیر زکوٰۃ نکلے ہوئے لقمے نہ کھلانا۔ اسی بتا رہا ہوں میں۔ میری تقریر ایک نوجوان نے سنی، اور وہ BA MA کرا ہوا اسٹوڈنٹ تھا، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، مگر پتہ نہیں کس کی دل پہ اللہ کس کی عبارت کو لکھ دے، اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا، گھر گیا اپنے باپ سے بولا او باپ آج کے بعد 1 لمحہ بھی بغیر زکوٰۃ کے نہیں رہ سکتا میں، حساب لگاؤ اور پورے مال کا زکوٰۃ نکالو۔ باپ نے منع کر دیا، ارے کہاں چکر میں پڑ رہا تو؟ بعض آدمی میں بتا رہا ہوں نا، وہ سب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں، نہیں نکالی اس نے زکوٰۃ۔ وہ شخص الگ ہو گیا اپنے باپ سے، الگ ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے بچے وہ لقمہ نہیں کھائیں گے کہ جو زکوٰۃ نکلا ہوا مال نہ ہو۔ باپ سے الگ ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں پہلے ہی مزدوری کرتا تھا پلس باپ سے الگ ہو گیا، میرے لالے پڑ گئے۔ ابھی زندہ وہ شخص، کبھی دل کرے نا تو میں یہ آن کیمرہ سب نام نہیں بتاتا، میرے ساتھ چلنا ملاقات کرا دوں گا اس سے۔ اور اب پوری بات سنیں، ابھی آپ پوری بات سنیں، میری دیکھتی آنکھوں کی بات ہے۔ کہنے لگا میں نے باپ سے الگ ہو گیا، میرے لقموں میں لالے پڑ گئے، لیکن اللہ جب نوازنے پہ آتا تو کہنے لگا حضرت اس کے بعد میں تھوڑا سا میں نے صبر کیا۔ ایک دن میں گھر میں آیا تو میرا باپ میرے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کے کچھ کھلا رہا تھا، میں بھاگا، میں نے اپنے بیٹے کا منہ پکڑ لیا، میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پوتے کے منہ میں لقمہ دے دیا تھا، وہ لقمہ حلق کے نیچے نہیں گیا تھا، میں نے بیٹے کا گلا پکڑ لیا، منہ میں انگلی ڈال کے وہ لقمہ اپنے بیٹے کے منہ سے نکال دیا، اور میں نے باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تیرا پوتا ضرور ہے مگر خبردار جب تک زکوٰۃ نہیں نکالے گا میرے بچے کو کھلانے کی کوشش نہ کرنا، تو جانے تیری دولت جانے۔ کہنے لگا باپ سے الگ ہو گیا، آج اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے کم سے کم 50 لاکھ کا کاروبار وہ تنہا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ملاقات کرنا چاہو تو میں کرا دوں گا، باشرا اتنی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، اور دین ایسا سیکھ لیا کہ مسجد میں نمازیں پڑھاتا۔ BA MA کرا ہوا بندہ، لیکن دین سیکھا اس نے 1-2 سال تک، اور دین سیکھنے کے بعد میں اور میں نے اسے مشورے دیے، میں نے کہا اللہ کی ذات پہ کیا بھروسہ نہیں کرتے؟
اللہ چاہے تو ذرے کو جو ہے سمندر اور سمندر کو ذرہ بنا دے. کاروبار شروع کیا, آج 50 لاکھ کا مال اس کی دکان میں عیش کر رہا ہے, اپنا پرسنل مکان بہترین جگہ پر. یار دینے والا اللہ ہے, وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی روک لے؟ بولو. میری قوم بڑی سیدھی ہے, میاں کے چکر میں پڑ گئی, میاں کے پاس جا رہی ہے, میاں کرے تیری روزی بند گئی, تویز لیتا پھر رہا, زکات نکالنے دے, تویز تیری روزی میں کرے گا برکت. صحیح بات ہے. میاں کے پاس جا رہا, میاں نے کہا روزی بند گئی, تو کہا میاں کیا کروں, کالے تویز لے جا. میاں نے تویز دیا, وہ میاں تو بھی گمراہ کر رہا ہے, اس سے کہ زکات نکال, تیری روزی زکات نکالتی اللہ 700 گنا بڑھا دے گا. 700 گنا بڑھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلی زکات میں نے نکالی سینکڑوں میں. کتنوں میں؟ زور سے بولو. آج لاکھوں میں نکالتا ہوں الحمدللہ. تو مال بڑھا نا کہ نہیں بڑھا؟ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ بھائی جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زیادہ زکات نکلے گی. اچھا ایک سسٹم اور سن لیں آپ, بڑا پیارا سسٹم ہے, بڑا پیارا. آپ یہ چاہو کہ میں کامیابی حاصل کروں, آپ کسی بھی ڈپارٹ میں جاؤ, اسکول میں جاؤ, بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں, فیس پہلے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, بیمار ہوں, فیس پہلے. میری بات غلط تو نہیں؟ سفر کرنا ہے, ٹکٹ چاہیے, پیسہ پہلے, سفر بعد میں, فیس پہلے, دوائی بعد میں, فیس پہلے, پڑھائی بعد میں. میں بیج کی دکان پہ گیا, مجھے دھان لگانا ہے, گیہوں, بیج چاہیے, پیسہ پہلے, بیج بعد میں. میں نے ڈاکٹر سے کہا گارنٹی ہے, پیسہ پہلے دے رہا ہوں, شفا ملے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میں نے کہا بیج والے سے کھیتی ہوگی, فصل ہوگی, گارنٹی ہے؟ کہا کوئی گارنٹی نہیں. میں نے اسکول والے سے کہا پیسہ پہلے دے رہا ہوں, بچہ کامیاب ہوگا, ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر, پروفیسر بنے گا, IAS IPS بنے گا. بولا کوئی گارنٹی نہیں. مگر قربان جا اللہ کے سسٹم پر, اللہ زکات کی بات کر رہا ہے, مال پہلے دے رہا ہے, زکات بعد میں دے رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے مالدار ہو گئے اور 1 سال ہولانے ہول گزرے گا, اور اس کے بعد میں کیا ہے کہ آپ زکات دو. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہے کہ پہلے آپ نے زکات دینا نا, پہلے مالدار ہو جاؤ. اور جب بھی اسے یقین نہیں ہے کہ اب بھی میں مالدار رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, دے ہی نہیں رہا. کتنا اچھا سسٹم ہے بتائیے آپ مجھے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, آپ کپڑے والے کے پاس جاؤ, کپڑا بعد میں, پیسہ پہلے. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ہر چیز پہلے, گارنٹی کچھ نہیں. اور یہاں مالدار پہلے, زکات بعد میں. دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی زکات آج کے بعد؟ بولو انشاءاللہ, زور سے بولو. اب انشاءاللہ. عمر بڑھتی ہے, آدمی کنجوس ہوتا ہے. نوجوانوں اپنے گھروں کی کنجوسیوں کو ختم کرو. حدیث شریف ہے, کنجوسوں سے اللہ ناراض رہتا ہے. کنجوسوں سے جہنم قریب ہے, اللہ دور ہے. کنجوس اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے, لوگوں سے دور ہے. قریب من النار, جہنم سے قریب ہے. اور سخی اللہ سے قریب, لوگوں سے قریب, رحمت سے قریب, بعید من النار, اور جہنم سے دور ہے. سخاوت پیدا کرو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. زکات دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ انشاءاللہ. ارے بولو. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے وعدہ کرو, فرشتے لکھ رہے ہیں, ڈائری تیار ہو رہی ہے. قیامت میں کہہ دو گے یا اللہ تمڑیا کے جلسے میں گیا تھا, میں نے زکات کی توبہ کی تھی, دوں گا, اسی دن سے دے رہا ہوں. خدا کی قسم یہ ڈائری کام آ جائے گی. سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, زکات تو دو گے, اب بعد میں ثواب ابھی سے ملنا شروع ہو جائے گا. واہ واہ, کیا بات. ثواب, زور سے بولو. ہاں, اچھا جلسہ کرایا کرو. آپ لوگ جلسے کی عادت نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جلسہ کرا کے کیا ہوگا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے کہو کہ تیرا جی کے کیا ہوگا, مر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں, ایک ماسٹر صاحب سے کہا, ماسٹر صاحب مسجد کی کمیٹی میں تھے جن کی تنخواہ تھی 70,000, سرکاری ماسٹر. تو کہا بھائی امام صاحب کے 500 روپے بڑھا دو. تو وہ ماسٹر کہہ رہا تھا کھانستے کھانستے, کرا ایک دم 500 روپے, ایک دم 500 روپے بڑھا رہے ہیں, اور 70,000 کی آ رہی تھی اپنی.
امام صاحب کے 500 روپے بڑھنے میں اس کی جان نکل لی تھی کہ 500 روپے میں اس کے حصے میں 10 ہی روپے آتے. ارے ایک آدمی تھوڑی بڑھاتا، پورا گاؤں بڑھاتا ہے یار امام کی تنخواہ. ارے یار اگر کسی غریب امام کی بڑھ رہی ہے تو اور کہہ دینا یار 500 نہیں 1000 بڑھاؤ، کوئی بات نہیں ہے. میرے اوپر اگر 10 روپے بڑھ جائیں گے تو بڑھنے دو، دنیا کے خرچے بڑھنے تو امام کا پیٹ کیوں کاٹ رہے ہو؟ مگر حالات یہ ہے کہ آدمی کی نظر اسی پر. اگر امام نے کوئی نکاح پڑھا دیا تو 3 دن تک امام صاحب اب تو لگ گئی. یہی بات غلط تو نہیں ہے؟ اس غریب نے یار نکاح کیا پڑھا دیا، اب تو اسے نکلنے نہیں دے رہے ہیں. اور وکیل الگ کھڑا، ہمارے الگ دو 500. ابھی تیرے کائے کے دے 500 کہ میں وکیل نہ بنا؟ تو بنا کیوں ہے وکیل یہ بتا. نکاح میں وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لو آج یہ مسئلہ بھی سن لیں آپ، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وکیل بناؤ متی، سیدھا سیدھا جو قاضی نکاح پڑھا رہا وہ جا کے 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی سے خود اذن لے. یہ وکیل بنانا نکاح فضولی ہے. ارے ماشاءاللہ اگر آپ ایسے مجھے دیتے رہے تو میں سمجھاتا رہوں گا. اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے. دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھو امام کی بات کری تو انہیں اچھا لگا، اس کا مطلب یہ دل میں اماموں کے لیے محبت ہے. ایسے بھی اللہ ایسے بھی پیدا کرتا ہے، ایسے بھی ہے ماشاءاللہ. بعض ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں میرے گھر میں امام کی دعوت آ، کسی مولانا کا کھانا ہے خوشی سے کھلا رہا، اور کسی گھر میں 1 مہینے پہنچ گئی تو کہہ رہا ابھی تو ہوئی تھی پھر آ گئی دعوت. ایسے بتا رہا ہوں میں، ابھی تو آئی تھی پچھلے ہفتے. ارے بھئی ابھی تو آئی تھی پھر آ گئی تو کون سی مری پڑ گئی، پھر کھلا دے. پھر آ گئی پھر کھلا دے. اللہ تجھے دینے والا اللہ ہے. ابھی تیرے یہ سب کام نہیں ہے، میں نہیں، اس نے تیار کر لیا. وہ تیرے دسترخوان پہ کھلا رہا، اس کا کرم ہے، یہ اس کا شکر ادا کر. ورنہ تو وہ چاہے کسی کو جہاں سے چاہے وہاں سے کھلا دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں زکات نکلے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے نکلے گی. اگر آج سے آپ لوگوں نے زکات نکال دی نا، خدا کی قسم تو میں سمجھ جاؤں گا اس جلسے کا مقصد ادا ہو گیا. یہ اللہ والا جو لیٹا یہ خوش ہو جائے گا، جس کے دیار میں ہم بیٹھ کے یہ ذکر رسول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں زکات سے کبھی پیچھے مت ہٹنا. اس پہ تقریریں بڑی کم ہو رہی ہیں. تمہیں بھی تقریروں میں اس میں مزہ آتا ہے جس میں خالی کرامت بیان کر دو کہ غوث اعظم نے 12 سال کی کشتی نکال لی، تو آدمی بیٹھا بیٹھا سوچتا کیا ٹینشن ہے، 12 سال کی نکال دی تو ہمیں بھی نکال ہی لیں گے. بتا رہا ہوں کہ جب 12 سال کی نکال دی تو ہمیں بھی نکال ہی لیں گے. ایسا نہیں ہے میرے عزیز، ایسا نہیں ہے. وہاں پھر میں نے کہا عمل کا سکہ چلتا ہے. میں نے پھر کیا کہا؟ وہاں عمل کا سکہ چلتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کو وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا عمر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پتہ حضرت عمر کا جملہ کیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے میری رب کی رحمت بچا لے گئی ورنہ نیا ڈوب جاتی. اللہ اکبر. اللہ ذرا یہ دل پھٹنے والا جملہ ہے. وہ عمر کے جس کے بارے میں نبی فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر کے جس کے بارے میں میرے نبی فرمائے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں. وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں کسی بہت بڑے دانشمند نے کہا تھا اسلام کے دامن میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. وہ عمر. ہائے ہائے ہائے. ہم کس پہ ناز کر رہے ہیں؟ زکاتیں نہیں نکالتے یار مسلمانوں نے. زکات خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں صرف کتابوں میں رہنا. کتنے لوگ ہیں؟ مشکل سے 5% نہیں ہے جو زکات حساب لگا کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو کہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد میں کہ بتا تیری جیب میں کتنے پیسے ہیں. اپنی بیوی سے پوچھے بتا تیرا زیور کتنا ہے، اپنی بیٹی سے پوچھے بتا تیرا زیور کتنا ہے، میرا مال کتنا ہے، میرا جمع پونجی کتنا ہے. حساب کر کے بیٹھے. حکم ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو جو زیور ہے اسے بیچ، جو زیور ہے اسے بیچ اور زکات نکال. کتنے ہیں؟ نہیں ہے. اگر سب زکات نکالنے لگے تو یہ جو بھیک مانگنے والے مسلمان ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے نا. غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں نا امیروں کی بیٹیوں سے پہلے ہو جائیں گی، کیونکہ یہ زکات کا اتنا پیسہ جائے گا کہاں؟ پھر یہ ان بیٹیوں کی شادیوں میں لگے گا، پھر ان غریبوں کے لیے لگے گا. زکات سے ہاسپٹل بناؤ، غریبوں کا علاج فری کراؤ. بات ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک المیہ اور ہے اور بہت بڑا ہے.
بہت بڑا. میں آپ کہیں گے کیا؟ ابھی میری میٹنگ ہو رہی تھی، میں کہاں تھا، میری تقریر تھی ادھر اوریا کانپور دیہات میں میری. وہاں انجینئر لوگ مجھے گھیر کے بیٹھ گئے، کئی لوگ کہنے لگے بہت بڑا عالمی ہے. میں نے کہا کیا؟ اور بات حقیقت ہے. کہنے لگے ہمارے پاس مدرسے بھی ہیں، ہمارے پاس مسجدیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری خانقاہیں بھی ہیں، ہمارے مزار بھی ہیں، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں سب کچھ، مگر ہمارے پاس کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ ادارہ بچوں کو فری میں IAS IPS کی تیاری کرائے. اگر ہو تو مجھے بتاؤ. ہر ضلع میں ایک ادارہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے رامپور میں ایک ادارہ ہوتا کہ جو بچے پڑھنے والے ٹیلنٹڈ ہیں وہ آئیں اور اس ادارے میں داخل ہوں، ان کو IAS IPS نیٹ کی تیاری فری میں ہمارا ادارہ کرائے گا اور اس کو ہماری قوم چلا رہی ہے. کوئی مجھے بتا دو، اگر ہو تو کوئی ادارہ، کوئی ایک بتا دو مجھے. کوئی بھی ادارہ نہیں ہے ہمارا. جبکہ زکوٰۃ کا نظام اتنا زبردست ہے، اگر سب نے نکال دیا نا تو سارے ادارے ہمارے چل جائیں گے، تب بھی رقم ہماری بچ جائے گی. تب بھی ہماری رقم. اگر بیمار ہو تو لوگوں صدقہ کرنا شروع کر دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں. آؤ میں تمہیں تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں. مصر کے قاہرہ میں ایک بہت بڑا امیر جو فیکٹریوں کا مالک ہے، کارخانوں کا مالک ہے، اور لوگوں ذرا غور کرو، دل کا بیمار ہو گیا، قاہرہ کے بڑے ہاسپٹل میں پہنچا. لوگوں ذرا غور کرو، اپنا چیک اپ کرایا، ہارٹ کا چیک اپ کرایا. ڈاکٹر نے رپورٹ سامنے پیش کر کے بولا تیرے دل کی بیماری بڑھ گئی ہے، دل کا سوراخ بڑھ گیا، دل کا بال خراب ہو گیا ہے، تجھے شفا دینے والا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، مرنے میں چند ایام باقی ہے، تو لا علاج ہو گیا، گھر چلا جا. لوگوں ذرا غور کرو، وہ گھر آیا، نا امیدی نے اسے پکڑ لیا تھا، پریشان تھا، بدحال تھا. یہ جلسے میں آنے والوں مگر فیکٹریوں کا مالک تھا، کارخانوں کا مالک تھا. بچوں نے کہا پریشان نہ ہو، ایک ہی ہاسپٹل نے تو لا علاج کیا ہے، ایک ہی ڈاکٹر نے تو فیل کیا ہے. ارے ابھی ڈاکٹر مر نہیں گئے، بڑے سے بڑا ہاسپٹل باقی ہے، چل تجھے امریکہ لے کے چلتے ہیں، وہاں کے کسی بڑے ہاسپٹل میں تیرا علاج کراتے ہیں. امریکہ کے بڑے اسپیشلسٹ ہارٹ کے پاس چلے گئے. لوگوں جانے کے بعد جب اس کا چیک اپ کرایا، ہارٹ کی رپورٹ آئی تو جو قاہرہ والے نے بتایا تھا وہی امریکہ والے نے بتایا. دل کے بال خراب ہو گئے اور سوراخ اتنے بڑھ گئے اس کے کہ یہ اب صحیح نہیں ہو سکتا، لے جاؤ، چند دن کا مہمان ہے، مر جائے گا. اب ذرا سنیں آپ ذرا، اور پھر ذرا یقین کریں نبی کے حدیث پر. بیٹے گھر لے آئے، بچے گھر لے آئے، گھر آ گئے. امیر تھا، بستر پہ پڑا، دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیریت کے لیے اپنے بھی آ رہے، خیر بھی آ رہے، پڑوسی بھی آ رہے، عیسی اقرب بھی آ رہے. خیریت کے لیے لوگوں کا روزانہ تانتا لگا رہتا. جلسہ میں آنے والوں، ایک روز اس کا آنگن بھرا تھا مہمانوں سے، اپنے بھی آئے، غیر بھی آئے. کوئی اس کے لیے جوس لایا، کوئی پھل لایا، لیکن خدا کی قسم اس نے نہ جوس پیا نہ پھل کھایا. بیماری بڑھ گئی، کھانے کو من نہیں کرتا تھا. چیخ مار کے رویا. گھر والوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ بیٹے قریب آئے، بیوی قریب آئی، روتا کیوں ہے؟ دل کیوں تھوڑا کرتا؟ کہنے لگا ایک دن وہ تھا کہ ان میں سے جتنے آج میرے لیے کھانے کے ساز و سامان لائے، جب یہ آتے تھے تو ان کے لیے میں لاتا تھا. تیرے گھر مہمان آتے تو تو بھی لاتا ہوگا. کبھی ناشتے کا انتظام کرتے ہو، کبھی کھانے کا انتظام کرتے ہو، کبھی ٹھنڈے کا انتظام کرتے ہو، کبھی گرم کا انتظام کرتے ہو. ہائے میری تقدیر ہی کیسی پھوٹی ہے، جن کے کھانوں کا انتظام میں کرتا تھا آج میرے کھانے کا انتظام یہ کر رہا ہے. قسمت پر روتا ہوں. یہ دن دیکھنے سے پہلے کاش موت آ گئی ہوتی. سخی انسان تھا یہ. کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میری سانسیں رک گئی ہوتی. گھر والوں نے تسلی دی، دلاسا دیا. او باپ ابھی تیری سانسیں باقی ہے، ابھی تیری زندگی کا دورہ باقی ہے، اتنا دل تھوڑا کیوں کرتا ہے. لوگوں دلاسا دیا، اس کو سمجھایا، سکون دیا. بیٹوں نے اس کا کاندھا پکڑا، ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا، کھڑا کر دیا. وہ کھڑا کر کے کہا باپ ابھی باقی ہے، ابھی محفل بھی ہے، ابھی مہمان بھی ہے، ابھی سانسیں بھی ہے، دل چھوٹا نہ کر، تیری ابھی وفادار اولاد زندہ ہے. ہمارے کاندھوں کو پکڑ لے، سہارا ہم دیں گے، بازار لے کے چلیں
گے، بتا تیرے مہمانوں کے لیے کیا خریدنا ہے، تیری فرمائش پہ خریدیں گے، آج بھی تیری فرمائش کے مطابق تیرے مہمانوں کا کھانا تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہو، بھی زندہ ہے، وفادار اولاد ہوتی ہے نا، خدا کی قسم بوڑھے ماں باپ کو دیکھتی ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں، باپ کو سہارا دیا، سانس پھول رہی تھی مگر بیٹوں نے سہارا دے کے بازو پکڑا، مارکیٹ میں لے گئے بازو پکڑ کے، بازار میں لے گئے، بتا کیا خریدے، کہنے لگا کوئی گوشت خرید لو، اور خرید کے گوشت بھونو، دسترخوان سجاؤ، میری نگاہوں کے سامنے میرے دوستوں کو کھلاؤ تاکہ میری جسم کی، میری روح، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے کہنے کے مطابق گوشت فروش کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اس نے جہاں جہاں کا گوشت مانگا، جتنا مانگا، بیٹوں نے فرمائش کر دی، گوشت فروش نے گوشت بنانا شروع کر دیا۔ ایک بیٹا باپ کو سہارا دے کے کھڑا تھا، ایک بیٹا گوشت بنوا رہا تھا، اتنے میں اس بیمار کی نگاہ اٹھی تو اس نے کیا دیکھا، گوشت بیچنے والی کی دکان کے قریب جو چھچڑے اور حدود کاٹ کاٹ کے گوشت والا پھینک دیتا ہے دکان کے قریب، ایک خاتون نقاب میں حجاب میں ہے، ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے، اس حدود والے گوشت کو اٹھا اٹھا کے تھیلے میں جمع کر رہی ہے، اس پٹھوں والے گوشت کو اٹھا اٹھا کے تھیلے میں جمع کر رہی ہے۔ اس بیمار سے رہا نہ گیا، جو بیٹا سہارا دے کے کھڑا تھا اسے اشارہ کر کے بولا اس بہن کو میرے پاس بلا کے لا، کہا باپ تو گر جائے گا، کہا مجھے بٹھا دے، مجھے بٹھا دے، ابھی اتنی سخت باقی ہے کہ زمین پکڑ کے بیٹھا رہوں گا، لیکن اس خاتون کو بلا کے لا، اس کی مجبوری کیا ہے، جس گوشت کو کتا بلی نہیں کھاتا اسی یہ بین کے تھیلے میں جمع کیوں کر رہی ہے؟ اللہ نے اگر تمہیں کسی قابل کیا ہے تو کسی مجبور کی مجبوری خدا کی قسم خود بھی پوچھ لیا کرو۔ ہر آدمی اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، کتنے خوددار ہیں فاقے سے مر جاتے ہیں، کتنی مائیں آج بھی ایسی ہے کہ فاقے سے اپنے بچوں کو لوریاں سنا سنا کے سلا دیتی ہے مگر کسی امیر کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ اور جلسے میں آنے والوں جائزہ لے، تیری بستی میں اگر کوئی خوددار قریب ہے تو اس کے منہ کھولنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پوری کر دے، اللہ تیری روزی میں برکت کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلسے میں آنے والوں یہ دل بڑا کرو، اپنے شوق پہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہو، تھوڑا سا اپنا شوق مارو، خاموشی سے کسی غریب کی ضرورت بھی پوری کر دیا کرو، میدان محشر میں تیرے نامہ اعمال کے پلے کو اتنا بھاری کر دے گا کہ تجھے بخشوا لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر غریب نہیں مانگتا یارا، آپ سوچتے ہو کہ ہر غریب مانگ لے گا، ہر غریب نہیں مانگتا۔ کتنی بیٹیاں آج بھی دیکھی ہیں کہ وہ اپنے جسم کا سودا نہیں کرتی، ایک ہفتے میں کڑھائی کا ایک پیس چاہے پورا کریں 250 100 200 روپیہ ملتا ہے، عزت کے ساتھ اسی میں اپنا پیٹ بھرتی ہیں، اپنا بدن جسم چھپاتی ہیں مگر حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ ان بیٹیوں پر رحم کرو، کرم کرو، کتنی ایسی ہیں جو جسم کی نمائش کر کے، اپنے جسم کے سودے کر کے اپنے شوق پورے کر رہی ہیں مگر آج بھی کتنی عزت دار باپ کی بیٹیاں ہیں کرتی ہیں مگر عزت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ کرم کرو ایسی بیٹیوں پہ، رحم کرو ایسی بیٹیوں پہ، رحم کرو ایسے لوگوں پر۔ بیٹے نے باپ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس خاتون سے بولا میرا بیمار باپ ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، ذرا تھوڑی سی بات سن لے۔ خاتون پھیلا ہاتھ میں لے کے بیمار کے قریب آ گئی، بیمار کے قریب آ کر کے بولی بتا کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا بہن کہ تو نے کتا بلی پال رکھا ہے، اس گوشت کو تو کتا بلی بھی جلدی نہیں کھاتا، تو کیوں اپنے تھیلے میں جمع کر رہی ہے؟ پتا اس نے کیا جواب دیا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکی تو میں کتا بلی کیا پالوں گی؟ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، شوہر کا سایہ اٹھ گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں امیروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، ان کے جھوٹے برتن صاف کرتی ہوں، شام کو جو ان کے برتنوں میں کھانا بچتا ہے نا وہ لا کے اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اسی طرح سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ رات اصل میں معاملہ پتہ کیا ہوا، میرے پڑوس کے بچے نے شام میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، میرے پڑوس کے بچوں نے میرے بچوں سے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں آج گوشت
بھنا تھا، بڑا لذیذ ہوتا بھنا ہوا گوشت، میرے بچوں نے کبھی نہیں کھایا۔ رات جیسے ہی بچے گھر پہ آئے نا، مجھے سونے نہ دیا، پوری رات میرے بچوں نے ضد کیا ماں ہمیں بھی بھنا ہوا گوشت چاہیے، بڑا لذیذ ہوتا، پڑوس کے بچے نے بتایا ہے۔ بچے کو کیا پتا کہ میری ماں کا احساسہ نہیں ہے، بچے کو کیا پتا کہ ماں غریب ہے۔ امیروں کے جھاڑو پوچھے کر کے ہمارے پیٹ پالتی ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے کہ لیکن میری بچوں نے پوری رات مجھے نہ سونے دیا، ماں میں بھنا ہوا گوشت چاہیے، کہاں سے دیتی، کہاں سے دیتی۔ جب رات کے آخری حصے تک میرے بچوں نے مجھے زیادہ ستایا تو میں نے وعدہ کر لیا بیٹا صبح تو ہونے دو، کچھ بھی کروں گی تمہارے لیے گوشت لاؤں گی۔ صبح ہوئی تو بچوں نے تھیلا ہاتھ میں تھما دیا۔ جب میں گھر سے نکلی تھی تو یہ وعدہ کر کے نکلی تھی گوشت لاؤں گی، لیکن میری غیرت جواب دے گئی، کسی امیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکی۔ ہائے ہائے ہائے، دوپہر ہو گیا، تھیلا میرا خالی تھا، بچے انتظار کر رہے ہوں گے گھر میں کہ ماں گوشت لا رہی ہوگی، لیکن کسی امیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکی، میری غیرت جواب دے گئی۔ بہت دیر کھڑی رہی اس گوشت فروش کی دکان پر، کیا کہوں، مجھے تو یہ قرضہ کے عوض بھی نہیں دے گا گوشت، غریبوں کو تو قرضے بھی نہیں ملتے، قرضے بھی انہی کو ملتے ہیں یار جو پہلے سے امیر ہوتے ہیں۔ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ یہ گوشت کاٹ کاٹ کر پھینک رہا تھا، کتا آتا کھا جاتا، بلی آتی کھا جاتی، کوئی پرندہ آتا لے جاتا، میں نے سوچا اس کا پیسہ نہیں لگتا کہ جو یہ پھینک رہا، میں نے سوچا کہ اسی کو لے جا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گی، اسی کو لے جا کے بچوں کو کھلا دوں گی۔ اس بیمار امیر نے کہا بہن اسے پھینک دے، جتنا گوشت چاہیے لے لے، قیمت میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، میں ادا کروں گا، میں ادا کروں گا۔ خاتون نے منع کر دیا، نہیں لے کے جاؤں گی۔ کہا کیوں، جب میں قیمت دینے تیار ہوں تو پھر کیوں نہیں لے کے جائے گی؟ پتا کیا جواب دیا؟ کہنے لگی میرے بھائی آج تو گوشت دلا دے گا، کل میرے بچوں نے اگر گوشت مانگا تو میں پھر کہاں سے دوں گی، یہ اچھا گوشت تو پیسے سے ملتا ہے، میرے بچوں نے ہارتا برا کبھی کھایا ہی نہیں ہے، میں یہ جا کے کھلا دوں گی، میرے بچوں کو کیا پتا اچھا کیا ہوتا ہے اور ہارتا کیا ہوتا ہے، کل اگر ڈیمانڈ کر دی تو یہاں سے بین کے پھر فری میں لے جاؤں گا، ہائے ہائے ہائے، کل اگر ڈیمانڈ کر دی تو پھر فری میں لے جاؤں گی، اس لیے میں نہیں لوں گی۔ اس امیر نے کہا پریشان نہ ہو بہن، میری زندگی تو جواب دے گئی۔ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، کس کام کی دنیا کی دولت میں نے دیکھ لی، تجھے جب جب ضرورت پڑے اس دکان پہ آیا کرنا، گوشت لے جایا کرنا، بچوں کو کھلایا کرنا، رہی بات پیسے کی، جب تک میں زندہ رہوں گا مہینہ کا مہینہ میں حساب کروں گا، میں مر گیا تو میرے بچے حساب کیا کریں گے۔ سمجھ لے آج سے میں نے تیرے بچوں کو گود لے لیا، سمجھ لے آج سے میں نے تیرے بچوں کو گود لے لیا۔ ہائے ہائے، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، اس شرط پہ خاتون نے گوشت لے لیا۔ ذرا دل یاد ٹھنڈا کر کے سننا، اللہ کرے کہ توفیق عطا ہو۔ گھر گئی، گوشت بھون کے بچوں کو کھلایا نا، کہتے ہیں نا ہمارے لیے حضرت دعا کر دو، خدا کی قسم کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، دل سے دعا خود نکل جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی، دعائیں ہو جاتی ہیں، اور زبردستی کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ مجھ سے اگر زبردستی دعائیں کراؤ گے کر دوں گا، قبول نہیں ہوں گی، صلہ رحمی اتنی کرو کہ خدا کی قسم دعائیں خود قبول ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ دعا کر دو حضرت میرے لیے، کہتے ہیں نا ارے کہنے کی ضرورت کیا پڑی ہے، صلہ رحمی ایسا کر دل خود دعا دے دے گا۔ اللہ تو دلوں کی زبان کو سنتا ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں، بچوں کے حلق سے لقمہ نیچے اترا، بچوں کے دل سے دعا نکلی، مولا آج تک تو ایسے لقمے نہیں کھائے تھے جیسے یہ کھلانے والے نے کھلائے۔ ماں کس نے کھلائے ہیں؟ کہا کھلانے والا بیمار ہے، بچے کھاتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں مولا جس نے ہمارے فاقے کا انتظام کیا ہے اس کی صفا کا انتظام کر دے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے،
رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت تو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس کے بچے کھاتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ ڈاکٹر نے جو مرنے کی ڈیٹ دی تھی مرا نہیں، شفا حاصل ہو گئی، تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھڑا ہو گیا۔ بچے پریشان، گھر والے پریشان، کیا ہوا یہ؟ ڈاکٹر نے کہا تھا مر جائے گا، اتنے مہینوں کی ڈیٹ دی تھی، اتنے دنوں کی ڈیٹ دی تھی، لیکن باپ تو اچھا ہو گیا، اسے بھی اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا، کہنے لگا چل پھر ہاسپٹل چل۔ پھر چل کر کے ہم اپنا دوبارہ سے چیک اپ کراتے، اسی امریکہ کے ہاسپٹل میں گیا۔ لوگوں مہینوں بعد جب گیا، ڈاکٹر پہچان نہ سکا۔ ڈاکٹر روزانہ سینکڑوں مریضوں کو دیکھتا، روزانہ تھوڑی نہ سب کو پہچان سکتا۔ لوگوں ذرا غور کرو، پہچان نہ سکا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا دل کا چیک اپ کرانا، جلسے میں آنے والوں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا بالکل صاف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا ہے؟ کیا ہے؟ نارمل۔ کہا ڈاکٹر نہیں 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 نہیں، دل میں میرا بال خراب ہے۔ آپ نے کہا جو بھی اس نے بیماری بتائی تھی دل کی، میرا ہارٹ خراب ہے، دل خراب ہے، سوراخ ہے۔ کہا نہیں ڈاکٹر میں ہوں کیا تو؟ مریض نے کہا ڈاکٹر تو ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خراب ہے۔ کہا نہیں صاف ہے۔ اس نے مہینوں پہلی رپورٹ نکالی، کہنے لگا تیری ہے، تیرا ہی دستخط ہے، تیری مہر ہے۔ پکڑی ڈاکٹر نے دونوں رپورٹ، سوراخ صاف، اس میں سوراخ، اس میں صاف۔ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا دنیا میں کوئی دوائی نہیں بنی تھی جو تیرے مرض کو ٹھیک کر دے۔ یہ بتا کہ کس کا علاج کر کے آیا؟ اس ڈاکٹر کا ذرا نام بتا دے۔ ہائے 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 ہائے، اس ڈاکٹر کا ذرا نام بتا دے۔ تو اس نے مسکرا کے کہا اب کسی دنیا دار کا نسخہ نہیں کھایا، مدینے والے محمد الرسول اللہ کا نسخہ کھایا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس بس سنیں، پتہ نہیں چل رہا 12 منٹ میری تقریر اور باقی ہے، اس کے بعد تقریر ختم۔ 1.5 گھنٹہ بولنے کا میں ٹارگیٹ لے کے بیٹھا تھا، 12 منٹ اور بول رہا تو 1.5 گھنٹہ میری تقریر کا مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کب گزر گیا، مجھے خود نہیں پتہ چلتا۔ آپ بتائیے، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں اور 1.5 گھنٹہ ہونے والا، 12 منٹ اور بول جاؤں، پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے 12 منٹ اور بول رہا ہوں، آپ ذرا محبت کے ساتھ سن لیں، محبت کے ساتھ۔ کہنے لگا کسی دنیا دار کے نسخے پہ عمل نہیں کیا، مدینے کے تاجدار کے نسخے پہ عمل کیا۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو بیماریاں ٹل جاتی ہیں، میں نے غریب خاتون کے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا، میں نے صدقہ کیا، ادھر صدقہ ہوتا گیا ادھر شفا ہوتی گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا ہاسپٹل بعد میں چلایا جائے گا، تیرے نبی کا کلمہ پہلے پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر بولا بعد میں ہاسپٹل چلے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ وہ جلسے میں آنے والوں، ڈاکٹر ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس مریض کے کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور اقبال کی زبان میں اعلان کرتا جا رہا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یہ تیرا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ کہاں ہو لوگوں؟ اپنے لقموں کو دیکھو، اگر صدقہ نہیں کرتے تو صدقہ کرو۔ اور جلسے میں آنے والوں، ڈاکٹر 50 طرح کی باتیں بتاتا ہے مرض دور کرنے کے لیے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ مت کھانا وہ مت کھانا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے 50 چیزیں چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے کہنے سے بس حرام چھوڑ دو، بس اللہ کے کہنے سے حرام چھوڑ دو۔ حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، بولو زور سے بولو، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے۔ اور ایک بات اور سن لو، بات آئی تو میں بتاؤں، میرا میٹر کبھی ختم نہیں ہوتا الحمدللہ، میں پوری رات بھی بولوں نا تو اسی میٹر پہ، حلال پہ اور حرام پہ بولتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میرے اساتذہ کا کرم اور میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ جلسے میں آنے والوں سنو، آپ نے کبھی حرام کے لقمے سے اگر اپنے آپ کو توبہ کر لی نہیں کھاؤں گا تو پھر حرام تیرے پاس آئے گا بھی نہیں۔ حرام چل کے بھی انہی کے پاس آتا جو حرام کھاتے ہیں، پھر ڈھونڈے گا بھی حرام تو نہیں ملے گا، انہی کے پاس آتا حرام چل کے کہ جو حرام کھاتے ہیں، آئے گا ہی نہیں۔ اب ایک بات سن لے، بہت اچھی بات بتاؤں گا، میں پورے مجمع سے ایک سوال کروں گا، پورا مجمع، جواب اگر آپ نہیں دیں گے، دے سکے کوئی تو دے دینا، 100 روپے دوں گا یہاں سے انعام کے،
اور نہیں دے تو پھر جواب بھی میں ہی دوں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے. سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے. اور باندھے حدیثوں سے ثابت ہے. ایک بار تو حضرت فاطمہ کو فاقہ ہوا، گھر آئی، کہنے لگی بابا جان مجھے فاقہ ہے. میرے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، کہا بیٹی دیکھ میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہیں. لیکن بیٹی تھی، فاقہ دیکھا نہ گیا. میرے نبی فاقے سے تھے لیکن بیٹی کا فاقہ نہ دیکھا گیا. کہنے لگا فاطمہ بیٹھ کچھ انتظام کرتا ہوں. میرے نبی گھر سے تشریف لے گئے. جب باہر نکلے نا تو ایک اعرابی کنویں سے پانی کے ڈول نکال رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا اس سے اگر تیرے پانی کے ڈول میں نکال دوں تو مجھے کچھ اجرت دے گا؟ ہائے ہائے ہائے. کون نبی کہہ رہا؟ وہ نبی جو چاہے تو جنت کو اپنے گھر میں بلا لے. اگر اشارہ کر دینا تو جنت کی حوریں نبی کا کھانا لے کے آ جائے. اگر اشارہ کر دینا تو جبریل پوری جنت اٹھا کے لے آئے. اس کی بات کرتے ہو یار. میں اس نبی کی بات کرنے لگا ہوں. موت کا فرشتہ بھی دروازے پہ دستک دے رہا، محمد کی اجازت ہوگی تو اندر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مڑیا والو حلال کے لقمے کھانا سیکھو. خدا کی قسم اس نبی کی میں زندگی بتا رہا ہوں. کیا ضرورت تھی اس کے ڈول نکالنے کی؟ کہا اگر تیرے پانی کے ڈول نکال دوں تو مجھے اجرت دے گا. اس نے پہچانا نہیں کہ یہ محمد، وہ پہچان نہ سکا. اسے مطلب نہیں تھا آنے والا کون ہے. کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر میرا پانی نکال دے تو میرا ڈول نکال دے تو میں تجھے دوں گا اجرت. لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پانی نکالنا شروع کیا. پانی نکال دیا، جتنا اس سے وعدہ ہوا تھا اس نے اجرت دے ڈالی. نبی کو فاطمہ کی بھوک یاد رہی. کہا اگر اور نکال دوں تو کیا مزید دے گا؟